جانور اور شیطان سے بدتر ہو جاتا ہے اور اوپر کی طرف اٹھتا ہے تو فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ علامہ یا کسی کا شعر ہے نا وہ، کہ تار دامنی کے شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ انسان نیچے کی طرف جاتا ہے تو وہ انسانیت سے ہٹ جاتا ہے۔ اور اس کا کیا طریقہ، ہم کیسے سمجھے کہ ہم اسفل کی طرف جا رہے ہیں یا ہم اولا کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ تو ہم نے بار بار بتایا ہے، نیچے کی طرف جانا یا اوپر کی طرف جانا تو وہ آپ لوگوں کو تو یاد ہو گئی ہوگی ساری باتیں، لیکن اب کیسے سمجھ میں آئے کہ ہم اسفل کی طرف جا رہے ہیں یا ہم اعلیٰ کی طرف جا رہے ہیں؟ سفلی کی طرف جا رہے ہیں یا علویت کی طرف جا رہے ہیں؟ تو اس کی پہچان یہ ہے کہ آپ دیکھو کہ آپ کتنا اپنے نفس کی فرما برداری کر رہے ہیں، کیونکہ انسان بیچ میں ہے، نیچے اس کا نفس ہے اور اوپر رحمانیت ہے، اوپر اس کا قلب ہے، اس کی روح ہے۔ اب جب انسان جو ہے وہ اگر نفس کی فرما برداری کر رہا ہے، یعنی کہ اپنے نفس کے کنٹرول میں ہے، وہ نفس آج کہے گا کہ آپ کو ذکر میں بیٹھنا ہے تو آپ بیٹھ جاؤ گے، آپ کا من نہیں کرے گا کہ آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے اس میں، 1 گھنٹہ لگ جا رہا ہے، آج بالکل من نہیں کر رہا، آج طبیعت نہیں کر رہی ہے، تو آپ سمجھ لو آپ نہیں بیٹھ رہے، تو سمجھ لو کہ آپ نفس کے تابع ہیں، یعنی کہ نفس کے غلامی میں ابھی آپ کی اپنی طاقت ابھی نہیں چل رہی ہے، ابھی طاقت چل رہی ہے آپ کی اپنی نفس کی، آپ کے خواہشات کے آپ غلام ہیں، اس وقت آپ اس کی غلامی میں جی رہے ہیں، یا اسی طرح سے دوسری کوئی بھی بات۔ اب ہمیں پورا دیکھنا ہوگا، صرف ایک ہی بات سے صرف نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور بھی دیگر چیزیں ملا کر کے دیکھنی ہوگی، کتنا فرما برداری ہم اپنی نفس کی کر رہے ہیں۔ پرسنٹیج اگر نکال کے دیکھیں تو ایک 100% کا دائرہ بناؤ، سمجھ گئے، اور پھر دیکھو کہ کتنا پرسنٹ ہم ہماری نفس کی ہم فرما برداری کر رہے ہیں، یعنی کہ بات ہم مان رہے ہیں، کتنا ہم نفس کی بات نہیں مان رہے، اس کی مخالفت کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم اب کتنا نفس کو اگنور کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ تو آپ جیسے جیسے نفس کو انکار کرنے کی طاقت آپ کے اندر میں پیدا ہوتی چلی جائے گی، یعنی کہ اس کی گرفت چھوٹتے چلی جا رہی ہے، تو پھر کوئی اور گرفت بنانا شروع کر دے گا اس کی اوپر، یعنی کہ انسان کے اوپر میں اس کی پکڑ کمزور پڑے گی اور اس کی پکڑ مضبوط ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا کہ وہ بالکل تابع ہو جائے گا، کس کے تابع ہو جائے گا؟ رحمان کے تابع ہو جائے گا، پھر اس کا کلام جو ہوگا، اس کی زبان سے جو کلام نکلے گا وہ بھی اللہ کی طرف سے نکلے گا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا اٹھنا، اس کا کھانا، اس کا دیکھنا، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے، اور یہ بندہ جس کی طرف دیکھتا ہے اس کی طرف اللہ کی رحمت دوڑتی ہے، اس کی طرف کسی کو دیکھ لے تو اس کے اندر بھی برکتیں آ جاتی ہیں، کسی جگہ پہ بیٹھ جائے تو وہاں بھی اللہ کی رحمت اترنا شروع ہو جاتی ہے، کسی کو کچھ دے دے تو اس کے اندر بھی برکتیں آ جاتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ اب یہ اس کا جو درمیان کا جو حصہ تھا یہ اپنے کنٹرول میں نہیں، کسی اور کے کنٹرول میں، اور اس کی طرف سے سارا معاملات ہو رہا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ یہ نفس کے تابع تھا، اب یہ جو کام نفس کے تابع رہ کر کے کر رہا ہے، یہ اگر زیادہ غلامی میں ہے، اسفلیت کی طرف، اسی کو کہتے ہیں سفلی بھی کہتے ہیں اس کو، جب یہ نیچے کی طرف میں ہے، یہ اسفل میں جب یہ موجود ہے، تو یہ نفس اور شیطان کے تابع ہے، شیطان کی فرما برداری میں ہے۔ اب جب شیطان کا فرما بردار ہے، یہ شیطان کا خلیفہ بنا ہوا ہے، ایک طرف سے شیطان اس کو یوٹیلائز کر رہا ہے، نفس کے ذریعہ شیطان اس کو یوٹیلائز کر رہا ہے، اور وہ بندہ انجانے میں ہی شیطان کے خلافت کا کام کر رہا ہے، شیطان کا خلیفہ بنا ہوا ہے۔ اب وہ اپنی شیطان جو ہے اپنی چیزوں کو اس کے ذریعہ لوگوں تک پہنچاتا ہے، پھر یہ جس کی طرف دیکھتا ہے وہ انسان کے اندر میں کچھ نقص پیدا ہو جاتا ہے، بری بد نظر لگ جاتی ہے، تو تباہی آنے لگ جاتی ہے، کسی سے اگر حسد کر لے وہ ویسا آدمی، کسی کے بارے میں برا صرف سوچنا شروع کر دے تو اس کو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، کسی کی صبح صبح دکان میں چلا جائے تو اس کی بونی بٹا نہ ہو، پھر تو سوچو کتنا خطرناک بات ہو، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ بھی برا حشر ہوگا پھر، کیونکہ یہ ایک دن شیطان کا خلیفہ تھا، تو ہر شیطان کا جو حشر ہونے والا اس کا وہی حشر ہوگا۔
اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اپنی نفس کو چھوڑ دے اور اوپر آ جا. ہمیں صرف بیچ میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ تم کس طرف جانا چاہتے ہو، تم کہاں جانا چاہتے ہو، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تمہارے اوپر میں. اللہ نے ایک اختیار دے دیا ہمیں کہ تمہاری مرضی ہے کہ تم کس طرف جانا چاہتے ہو، تم نیچے کی طرف جانا چاہتے ہو، تم اوپر کی طرف جانا چاہتے ہو. تم اگر اپنی نفس کو چھوڑو گے تمہیں محنت لگے گی، مشقت لگے گی، تکلیف ہوگی، لیکن ایسا نہیں کہ وہ چیز ناممکن. اگر ناممکن رہتی تو اتنے اللہ والے تھے تو یہ اپنی نفس کو چھوڑ کر اوپر نہیں آ پاتے. لیکن یہ کام بالکل آہستہ 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 کر کے ہوگا. سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس. دھیرے لیکن لگاتار کوشش ہی سفل ہوتی ہے. آہستہ آہستہ کر کے. ایسا نہیں ہو کہ ایک دن کے اندر میں ہم بالکل جو ہے وہ بایزید بستامی بن جائیں، ایک دن کے اندر میں ہم غریب نواز بن جائیں. بالکل نہیں. آہستہ آہستہ کر کے اپنی نفس کو اپنے نفس کو جو ہے اپنی نفس کے اوپر میں خود کو حاوی کرے، اپنے اندر اس کو کنٹرول میں لے لے. ایک ایک چیز اس کی جو ہے چھڑوانا شروع کر دیں، یعنی کہ جو گناہ کی عادت ہے. اس لیے یہ ہیبٹ بنائی جا رہی ہے کہ ڈیلی بیٹھے آدمی 1 گھنٹہ. جب 1 گھنٹہ بیٹھے گا، درود شریف پڑھے گا، ذکر کرے گا، مراقبہ کرے گا، سانس کے ذریعے ذکر کرے گا، تو اس کی نفس کمزور ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے اندر میں یہ جو بیچ کا جو انسان ہے اس کو انرجی ملے گی، اس کو طاقت ملے گی. یہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائے گی، اس کو قربت جیسی ہوگی وہاں سے، تو وہاں سے روشنی ملے گی. اس کو ذکر کے ذریعے روشنی ملے گی، اس کو مراقبے میں روشنی ملے گی. اور یہ ساری جو روشنی ہے اس کو طاقتور بنائے گی، وہ انرجی اس کو طاقتور بنائے گی. اب جب طاقتور بنائے گی اس کو، تو یہ خود بخود لڑنے کے قابل ہو جائے گا نفس. اس کے اندر میں وہ طاقت آ جائے گی. اور پھر دھیرے 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 کر کے اس کی نفس جو ہے وہ کمزور پڑنا شروع ہو جائے گی، اور یہ اپنی روح کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور اس کی روح اعلیٰ مرتبے کی طرف جانے لگ جائے گی، اسفل سے اعلیٰ میں پہنچنے لگ جائے گی. دھیرے دھیرے عالم ناسوت سے نکل کے عالم ملکوت میں جائے گی، پھر عالم جبروت میں پہنچے گی، پھر اس کے بعد آگے کا سفر کر کے عالم لاہوت میں جائے گی. اے طائر لاہوتی، تجھ سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یعنی کہ اس کھانے اس رزق سے موت اچھی ہے جس سے پرواز میں کوتاہی آتی ہے. سب سے پہلے کیا کہا؟ اے طائر لاہوتی، یعنی کہ تو اس جہان کا نہیں ہے، تیرا مکان یہاں نہیں ہے جس کو تو مکان سمجھ رہا ہے، اور یہاں بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑی کار اور بڑی جو ہے وہ عیش و عشرت کے چکر میں اپنے آپ کو جو برباد اور خراب کر رہا ہے. تو اس جہان کا نہیں ہے، تو یہاں کا تو مسافر ہے. تیرا اصل مکان جو ہے لامکاں ہے. اے طائر لاہوتی، تجھے بتایا جا رہا ہے کہ تیرا مقام کیا ہے، تیرا گھر کہاں، تیرا ٹھکانہ کہاں ہے. تیرا ٹھکانہ یہاں نہیں ہے، تیرا ٹھکانہ کہیں اور ہے، لامکاں میں تو رہنے والا ہے. لیکن اب کیا کر، اس رزق سے بچ. کون سا رزق؟ اس میں دونوں رزق ہے. ایک حرام کا لقمہ بھی ہے، اور ایک وہ رزق بھی ہے جس سے ہماری پرواز میں کوتاہی آ جائے. تو وہ رزق حاصل جو ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے، یعنی کہ ذکر بھی انرجی دیتی ہے، ذکر بھی خوراک ہے روح کی. تو وہ جب رزق لیتے ہیں اور اللہ سے غافل اگر ہو گئے تو پرواز میں کوتاہی ڈال دے گی، یعنی کہ اوپر بلندگی کی طرف. اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یعنی کہ اب ہمیں جب وہ انرجی نہیں مل پائے گی تو ہماری روح سفر ہی نہیں کر سکتی ہے. کیونکہ ایک سمپل سا کنسپٹ ہے نا کہ کوئی بھی چیز چلے گی وہ انرجی سے چلے گی. اب پوری دنیا کی کسی بھی چیز کو لے لو، بنا انرجی کے کوئی بھی چیز نہیں چلتی ہے. اب وہ چاہے انرجی کسی بھی قسم کی ہو، لیکن ساری انرجی ایک ہی چیز جنریٹ کرتی ہے. کوئی بھی انرجی ہو، چاہے وہ بیٹری کی انرجی ہو، چاہے الیکٹریسٹی کی انرجی ہو، یا ہمیں کھانے سے ملنے والی انرجی ہو، سب کا حقیقت جو ہے اصل وہ ایک ہی چیز ہے. اور جب اس میں انرجی ڈال دیتے ہیں، جیسے کہ مان لو کہ آپ گاڑی ہے، آپ اب اس میں انرجی کیا؟ فیول ہے نا، اس کی انرجی. فیول ڈالو گے تب تو وہ آگے بڑھے گی، اس کا انجن اسٹارٹ ہوگا. اسی طرح سے ہماری روح جو ہے اس کو جب انرجی نہیں ملتی ہے، اس کو جب اس کا رزق نہیں ملتا ہے، پھر وہ پرواز کرنے کے قابل نہیں ہوتی. اور جتنا زیادہ رزق ملتا ہے اس کو، یعنی جتنی زیادہ انرجی ملتی ہے نورانی انرجی، اتنا زیادہ وہ پرواز کرتی ہے لامکانی کی طرف. دھیرے 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 کرتے 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 وہ بالکل
ملکوت تک پہنچ جاتی، جبروت تک پہنچ جاتی، پھر اس کا لامکاں تک پہنچ جاتی ہے، جہاں اس کا اصلی گھر ہے۔ اور ہمارا مقصد ہی ہے ہمیں واپس اپنے گھر پہنچنا، موت سے پہلے۔ کون سی موت؟ جو طبعی موت ہوگی، جو فرشتے جس سے روح نکال لیں گے، اس سے پہلے ہم پہنچ جائیں۔ فرشتہ آ کے نکالے اس سے پہلے کہ مر جاؤ مرنے سے پہلے، حدیث شریف میں مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ تو وہی ہے کہ پہلے جہاں سے تم آئے ہو سفر کرتے کرتے، وہیں ہمیں ریٹرن واپس ہونا ہے۔ تو اب یہ واپسی کا سفر اور یہ انرجی تو اتنی آسان تو ہو بھی نہیں، مشکل بھی چیز ہے یہ۔ اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے بھی یہ سلسلہ جاری کیا گیا ہے، تاکہ وہی بات ہے نا کہ ہم اپنی اصلاح بھی کریں اور ہم دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔